بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے قرآن پاک کے اندر۔ جتنی فضیلت اس کی بیان کی جائے کم ہے، جتنی بھی فضیلت اس کی بیان کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں نا، سن لیں، جو نہیں کرتے وہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آج کل کے بڑے بڑے جو نمازی ہیں، جو سارا دن مساجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، جو ساری زندگی روزے رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ میں اتنی تسبیحیں میں نے پڑھ لی، اتنے ذکر و اذکار میں نے کر لیے، اتنی نیکیاں میں نے اکٹھی کر لی، یہ کر لیا میں نے، وہ کر لیا، سن لیں، وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی بھی نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا نہ دے۔ مجھے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ بیان مجھے یاد آ گیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تم عالم بن سکتے ہو، تم محدث بن سکتے ہو، تم ہر کچھ بن سکتے ہو، لیکن اگر کسی کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تو تم نیکوکار نہیں بن سکتے، نیکوکار نہیں بن سکتے، تم نیک نہیں بن سکتے۔ اجر تو مل جائے گا، اجر تو اکٹھا کر لیں گے، نیک بننا ایک الگ چیز ہے، نیک بننا ایک الگ چیز ہے، صالح بننا ایک الگ چیز ہے۔ نیکیاں اکٹھیاں کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو الفاظ اتنے وزنی رکھتے ہیں، اتنا وزن رکھتے ہیں نیکیوں کے اندر کہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھی یہ بھر دیتے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ یہ تو میں نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرار دیا ہے۔ شروع میں ایمان والوں کی جو نشانیاں بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ اللہ کو بنا دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور تیسری صفت کیا ذکر کی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے دیا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے رزق، جو مال و دولت دی ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے رزق کے اندر، بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے رزق کے اندر، مال و دولت کے اندر بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پھر میں نے تمہیں دیا ہے، جو میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے وہ ہیں مومن، وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ آج کا ہمارا مسلمان فقیر سے تو ڈرتا ہے کہ فقیر کو اگر 5 روپے نہیں دیے تو اس کی آہیں لگ جائیں گی، اس کی بد دعائیں لگ جائیں گی۔ یہ جو پروفیشنل فقیر ہیں ان سے ڈرتا ہے، اور پڑوس میں پڑوسی بھوکا سو رہا ہوتا ہے اس کی آہ سے نہیں ڈرتا۔ اور رشتہ داروں میں ہمارے کتنے غریب رشتہ دار ہیں، ان کی آہوں سے نہیں ڈرتا، ان کو دیتے ہوئے موت آتی ہے۔ ہمارے محلے میں کتنے غریب ہیں، کتنے یہ تو دور کی بات ہے، جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی مزدوریاں کھا لیتے ہیں، ان کی مزدوریاں کھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دو، اس سے پہلے اس کو مزدوری دے دو۔
اور ہم تو مزدور کی مزدوری کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ڈرتے کس سے ہیں؟ یا تو اس سے ڈرتے ہیں وہ تالیاں بجانے والے، کیا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، خسرا، ہاں، اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کی بد دعا ہمیں نہ لگ جائے، یا فقیر سے ڈرتے جو پروفیشنل مانگنے والے روڈوں پر ہیں کہ کہیں اس کی آہ ہمیں نہ لگ جائے۔ باقی تو ہم نے سب کچھ بھلایا ہوا ہے، باقی تو ہم نے سب کچھ بھلایا ہوا ہے۔ کوئی یتیم ہماری دکان پر آ جائے، کوئی یتیم ہمارے گھر پر آ جائے تو ہم تو اسے دھتکار کر باہر نکال دیتے ہیں کہ تیری اوقات کیا ہوئی ہماری دکان پر چڑھنے کی، تیری اوقات کیا ہوئی ہمارے گھر پر آنے کی۔ انہیں تو ہمیں جھڑک دیتے ہیں، ان کو تو ہم، جن کی آہوں سے بچنا چاہیے ان کی آہیں تو ہم دبا کے لے رہے ہیں، وہ جو پروفیشنل ہیں ان کی آہوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ زمین کے اندر لگا دو، وہ زمین سے پودا بن کے نکلتا ہے، 7 بالیاں اس کو لگتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر اللہ 100 دانے اس کو واپسی دے رہا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے، 700۔ 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر اتنا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر لوٹاتے ہیں، دنیا کے اندر، اور اس سے زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہے زیادہ کر دیں، جس کے لیے اللہ چاہے زیادہ کر دیں۔ تو اللہ کیا دیا ہوا ہے نا، اللہ کیا دیا ہوا ہے۔ آج کا بندہ، آج کا جو انسان ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا کمال ہے، میں نے کمایا ہوا ہے، میں کیسے جیب میں سے پیسے نکال دوں، میں کیسے خرچ کر دوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں۔ زکوٰۃ نکالیں اپنے مال کی۔ زکوٰۃ مال کو پاکیزہ بھی کرتی ہے، مال کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ حقیقتاً تو یوں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن وہ مال کم نہیں ہوتا، وہ مال کی حفاظت کے لیے ہے۔ وہ مال کو گرد یوں کہہ لو کہ وہ ایک کڑا بنا لیتا ہے، حصار بنا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے آپ کے مال کو ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی مصیبت سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔